السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلے ہیڈنگ کے بعد جو پہلا لفظ یا جملہ ہے، ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں غسل کرتا ہوں یا غسل کرتی ہوں، کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس کے لیے مختلف قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا اغتسل، انا اغتسل، اغتسل میں خود نہاتا ہوں یا نہاتی ہوں یا نہا رہا ہوں یا نہا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ انا اغتسل، انا اغتسل، میں نہاتا ہوں یا نہاتی ہوں یا نہا رہا ہوں یا نہا رہی ہوں۔ اغتسل، غسل جو ہے نہانے کو کہتے ہیں، ہم کو بتایا تھا۔ اغتسل میں نہاتا ہوں خود۔ انا اغسل، میں دھوتا ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی ہم کسی اور چیز کو دھوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انا اغسل، اغسل، سین پر ہم تشدید لاتے ہیں کہ میں کسی اور چیز کو دھو رہا ہوں، جیسے گاڑی کو دھوتا ہوں یا دھوتی ہوں تو ہم کہیں گے انا اغسل سیارہ، انا اغسل سیارہ۔ لیکن یہاں پہ میں خود نہاتا ہوں یا نہاتی ہوں یا نہا رہا ہوں یا نہا رہی ہوں، انا اغتسل، انا اغتسل، یا انا اتسبح، اتسبح، انا بولیں یا نہ بولیں چلتا ہے، اتسبح، انا اتروش، انا اتروش، سعودی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ انا اخذ شاور، ٹھیک ہے، انا اخذ شاور، شاور بھی بولتے ہیں، شاور تو سب کو سمجھ آتی ہے، اگر انگلش میں بھی بولیں تو سمجھ آتی ہے، عربی میں بھی بولیں سمجھ آتی ہے، لیکن زیادہ جو چلتا ہے انا اغتسل وہ سب سمجھتے ہیں۔ انا اتسبح، اتسبح بھی نہانے کو ہی بولتے ہیں، یوں ہی وغیرہ میں بولتے ہیں، تو اتسبح اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے آپ نہاتے ہیں سوئمنگ پول میں یا مطلب سوئمنگ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی یہی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ سوئمنگ پول کو ہم مسبح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سباحہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ تیرنا وغیرہ، تیرنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو مختلف قسم کے الفاظ مختلف قسم کے موقعوں پر بولے جاتے ہیں اور سب کو سمجھ آ بھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نہانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں الفاظ، تو یہ سارے نہانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انا اغتسل، انا اتسبح، انا اتروش، انا آخذ شاور، انا آخذ شاور، انا آخذ شاور، شاور بولتے ہیں نا، انا آخذ شاور، انا آخذ شاور، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نہا رہا ہوں یا میں نہا رہی ہوں یا میں نہاتا ہوں یا نہاتی ہوں، تو مذکر مؤنث دونوں بول سکتے ہیں، دونوں بولتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جملے۔ انا اغتسل، انا اتسبح، انا اتروش، انا اخذ شاور۔ انا اغتسل، انا اتسبح، انا اتروش، انا اخذ شاور۔ اگر انا نہ بھی بولیں تو آپ یہی بولتے ہیں کہ اغتسل، اتسبح، اتروش، اخذ شاور، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نہاتا ہوں یا نہاتی ہوں یا نہا رہا ہوں یا نہا رہی ہوں۔ انا بولیں یا نہ بولیں چلتا ہے، لیکن بولیں تو صحیح ہے۔ انا اغتسل، انا اتسبح، انا اتروش، انا اخذ شاور۔ انا اغتسل، انا اتسبح، انا اتروش، انا اخذ شاور، تو ان میں سے کوئی بھی جملہ آپ بول سکتے ہیں۔ یہ کامنٹ میں آیا تھا کہ یہ جو جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے بولتے ہیں، تو یہ جو مصری زبان ہے، مصری لہجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کیونکہ آخر میں شین آیا نا، جو گرین کلر میں لکھا ہوا ہے ان لی ما یحسش، ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی طریقے سے بولتے ہیں۔ مصری زبان جو ہے وہ تھوڑا جو ہے نا کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے بولنا، تو ان لی ما یحسش بزعلک، ٹھیک ہے، اس طرح اسٹائل میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لا تزعل منه ولا تزعل علیہ، اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کچھ کہ جس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، جو بے حس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے حسی ہوتی ہے اس میں، ان لی ما یحسش، کہ جس میں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو محسوس ہی نہیں کرتا، اگنور کرتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتی، اس میں یہ بے حسی ہی ہے، مطلب اس میں حس کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں، تو بیزعلک، تو ہر بات میں آپ کو ناراض کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، وہ تمہیں ناراض کرے گا۔ لا تزعل منو، مصری لہجے میں اس طرح بولتے ہیں کہ آپ اس سے ناراض مت ہو، میں کوشش کر رہا ہوں مصری زبان کی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لا تزعل منو، لیکن بول چال میں، ہماری بول چال میں بھی بولتے ہیں لا تزعل منہ، لا تزعل منہ، یا لا تزعل منہ، لا تزعل منو، لا تزعل منہ، لا تزعل منہ، ولا تزعل علیہ، ولا تزعل علیہ،
اور نہ اس پر ناراض ہو، کہ نہ آپ ان سے ناراض ہوں اگر وہ غلط بات کرے، اور لا تزعل علیہ، یا اس کو کوئی ڈانٹے، اس کو کوئی مارے پیٹے تو آپ اس پر بھی ناراضگی مت دکھاؤ، کیونکہ آپ اس کے بارے میں بھی مت سوچنا جس میں کوئی حص ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو کوئی مارے یا وہ کسی کو مارے، یا وہ کسی سے ناراض ہو یا کوئی اس کو ناراض کرے یا وہ کسی کو ناراض کرے، تو اس میں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے، لیکن ہمارے بول چال میں ہم بولیں گے اللي ما يحس، اللي ما عنده احساس بيزعلك لا تزعل منه لا تزعل منه ولا تزعل عليه۔ تو ہمارے لہجوں میں کچھ اس طرح ہوگا، ان نہ بولیں یا نہ بولیں، لیکن ہم یہ بولیں گے اللي ما عنده احساس، اللي ما عنده احساس بيزعلك، اللي ما عنده احساس، جس کے پاس کوئی احساس نہیں ہے، بے حس ہے وہ، بيزعلك، وہ آپ کو ناراض کرے گا، یعنی بری بات کرے گا جس سے آپ ناراض ہوں۔ لا تزعل منه، لا تزعل منه، اس سے ناراض مت ہوں آپ، ولا تزعل علیہ، اور نہ اس پر ناراضگی اختیار کرو آپ، یعنی اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر آپ بھی ناراض نہ ہوں۔ لا تزعل منه ولا تزعل علیہ۔ تو یہ محسش جو ہے یہ مصری لہجے کا لفظ ہے، لیکن ہمارے لہجوں میں اللي ما عنده احساس اس طرح بھی بول سکتے ہیں، اللي ما عنده احساس۔ تو پورا جملہ سنیں، اللي ما عنده احساس بيزعلك لا تزعل منه ولا تزعل عليه، اللي ما عنده احساس بيزعلك لا تزعل منه ولا تزعل عليه، اللي ما عنده احساس بيزعلك لا تزعل منه ولا تزعل عليه۔ یہ دوسرا ایک کامنٹ تھا ان کا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہیں گے عود نفسك، عود نفسك، عود نفسك أن تعيش بمفردك، عود نفسك أن تعيش بمفردك، فنحن في زمان المزاجية والاستغناء بسهولة۔ اگر ہم فصحى کی طرف لیتے ہیں اس کو، لیکن اگر ہم بول چال میں لیتے ہیں تو ہم بولیں گے عود نفسك یا عود روحك أن تعيش بروحك، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بول چال میں اس کو لیتے ہیں تو ہم کہیں گے عود روحك، عود روحك تعيش بروحك، تعيش بروحك، فنحن في زمان المزاجية والاستغناء بسهولة، فنحن في زمان المزاجية والاستغناء بسهولة، والاستغناء بسهولة۔ عادت ڈالو، عود نفسك یا عود روحك، عادت ڈالو اپنی، عود نفسك، عود عادت ڈالو، نفسك اپنی، یا روحك اپنی، ان تعيش تاکہ آپ رہو، رہنے کی، یعنی رہنے کی عادت ڈالو، بمفردک اکیلے رہنے کی عادت ڈالو۔ مفرد جو ہے، مفرد آپ کو پتہ ہے اکیلا ہے، العيش بمفردك، عود نفسك یا عود روحك تعيش بروحك یا تعيش بمفردك، بمفردك، فنحن کیونکہ ہم فی زمان ایسے زمانے میں ہیں، ہم ایسے زمانے میں ہیں یا ہم ایسے وقت میں ہیں، المزاجیہ جس میں خود مزاجی ہوتی ہے، کسی کا بھی موڈ ہوتا ہے، اپنے موڈ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں لوگ، جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو باتیں اچھی کرتے ہیں، جب ان کا موڈ برا ہوتا ہے تو وہ بری باتیں کرتے ہیں، تو مزاجیہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی مزاج سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو اکیلا رہنا پڑتا ہے۔ تو اکیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا گھر اکیلے بناؤ یا اکیلے رہنے کی کوشش کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاجیکلی یعنی ذہنی طور پر آپ اکیلے ہو، ایسے رہنے کی عادت ڈالو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہر آدمی نہیں سمجھتا، کہ وہ ہر آدمی کی سمجھ کی باتیں نہیں ہوتی۔ فنحن کیونکہ ہم فی زمان ایسے زمانے میں ہیں، المزاجیہ جس میں جو ہے نا خود مزاجی ہوتی ہے، خود مزاجی یعنی اپنی مرضی کا موڈ ہوتا ہے، والاستغناء، استغناء جو ہوتی ہے وہ بے نیازی ہوتی ہے، کسی چیز سے یا کسی شخص سے جو ہے نا آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں، کہ آپ اس سے اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بھی استغناء کہا جاتا ہے، کہ آپ کو جب کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اس کے بغیر جی سکتے ہیں، اس کے بغیر کام چل سکتا ہے آپ کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مزاجیہ والاستغناء کا مطلب یہ ہے بسہولہ، کہ یہ چیزیں بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں یہاں پہ، کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جہاں پہ خود غرضی ہوتی ہے، جہاں پہ خود مزاجی ہوتی ہے، جہاں پہ جو ہے نا ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں پورا ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بسہولہ، یہاں پہ یہ چیز بہت آسانی سے ملتی ہے، ہم ایسے زمانے میں ہیں جہاں پہ خود مزاجی اور بنیازی جلدی ہوتی ہے، جلدی ملتی ہے۔ تو دوبارہ سنیں، عود نفسک یا عود روحک ان تعيش بمفردك یا تعيش بروحك، فنحن
فی زمان المزاجیہ والاستغناء بسہولہ، بسہولہ، ٹھیک ہے، بسہولہ. عود نفسك ان تعيش بمفردك او بروحك فنحن في زمان المزاجية والاستغناء بسهولة، بسهولة. یہ بھی ان کا کومنٹ تھا. تو کہتے ہیں کہ فی وقت الشدائد، فی وقت الشدائد فقط، فی وقت الشدائد فقط سوف تعرف من هم احبابك ومن هم اسوأ اختیاراتك. صرف مشکل اوقات میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کا دوست ہے اور وہ کون ہیں جن کو چن کر آپ نے بہت برا کیا. فی وقت الشدائد کہ مشکل اوقات میں، یعنی سخت اوقات میں. شدید جو ہے سخت کو کہتے ہیں. شدید کے بہت سے معنی آتے ہیں، فصحى سے لیا گیا ہے. اور شدائد کا مطلب ہے کہ مشکل اوقات جو ہوتی ہیں انسان پر آتی ہیں، سخت اوقات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں اور بہت دقتیں ہوتی ہیں. کہیں کہیں جو ہے نا انسان کو جو ہے نا بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ فیس کرتا ہے. تو شدائد کے معنی بہت سے ہیں جس میں سختی ہے، تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ. تو مشکل اوقات میں، صرف مشکل اوقات میں آپ کو پتہ چلتا ہے فقط. فقط کا مطلب ہے کہ صرف. سوف تعرف بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا، یعنی بالکل اسی وقت. سوف تعرف کہ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا، یعنی مشکلات میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. من ہم احبابک کہ آپ کے قریبی دوست کون ہیں. احبابک حبیب کی جمع ہے کہ آپ کے حبیب کون ہیں، آپ کے اصدقاء کون ہیں. من ہم اصدقائک، من ہم حبائبک، حبائب بھی بولتے ہیں. من ہم احبابک، من ہم حبائبک، من ہم اصدقائک وغیرہ وغیرہ. ومن ہم اور وہ کون ہیں اسوأ اختیاراتک کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو چن کر آپ نے بہت بڑی غلطی کی تھی. غلطی کو بھی کہتے ہیں. اختیارات جو ہے وہ اختیار کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو خیار اور اختیار وغیرہ آتے ہیں، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو خیار اور اختیار میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. من ہم اسوأ اختیاراتک تو خیار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ عندک خیارات، کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشنز، وہ آپشنز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اختیارات جو ہوتے ہیں وہ چوز ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ چوز کے لیے اور سلیکشن کے لیے آتا ہے کہ آپ نے انہیں چون کر، انہیں چوز کر، انہیں سلیکٹ کر کے آپ نے غلطی کی ہو، وہ کون لوگ ہیں. تو یہ جملہ اس طرح کے معنی دیتا ہے. فی وقت الشدائد، فی وقت الشدائد، فی میں، وقت ٹائم، الشدائد تکلیف والے اوقات، سخت اوقات، مشکل اوقات میں. فی وقت الشدائد، ٹھیک ہے، مشکل اوقات میں. فقط صرف اور صرف، یعنی صرف اور صرف مشکل والے اوقات میں، مشکل اوقات میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. سوف تعرف آپ جان لو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. من ہم احبابک، من ہم حبائبک، من ہم اصدقائک کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے حبیب کون ہیں، آپ کے احباب کون ہیں. آپ کے دوست و احباب جیسے بولتے ہیں نا ہماری زبانوں میں کہ آپ کے دوست و احباب کون ہیں. ومن ہم کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو چن کر آپ نے بہت بڑی غلطی کی تھی. فی وقت الشدائد فقط سوف تعرف من ہم احبابک یا من ہم حبائبک یا من ہم اصدقائک ومن ہم اسوأ اختیاراتک. مرتاح، مرتاح آرام کے ساتھ، آرام دہ، کمفرٹ، ٹھیک ہونا، خوشی محسوس کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ان کے معنوں میں آتا ہے اور مختلف جگہوں پہ مختلف لہجوں میں بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اوکے. مرتاح جو ہے اس کے معنوں میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ جگہ آپ کے لیے آرام دہ ہے، وہ آپ کو وہاں جا کر آرام ملتا ہے، تو آپ کہتے ہیں انا مرتاح ہنی کہ مجھے یہاں پہ آرام ملتا ہے. انا مرتاح میں یہاں پر بیٹھ کر خوش ہوں. تو وہاں پہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں یہاں بیٹھ کر خوش ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ آرام ملتا ہے بیٹھ کر. تو یہ مطلب کمفرٹیبل جو ہے آپ وہاں پہ ہیں، تو کمفرٹیبلٹی کے لیے آتا ہے یہ لفظ. تو اس کے معنوں میں آتا ہے کہ آرام، ٹھیک ہے، آرام کے لیے آتا ہے. انا مرتاح ہنی کہ میں یہاں پہ خوش ہوں، یہاں پہ مجھے آرام ملتا ہے، یہاں پہ میں جو ہے نا تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے معنوں میں آتا ہے یہ لفظ مرتاح. مرتاح آرام کے ساتھ، کمفرٹ، ٹھیک ہونا، میں یہاں ٹھیک ہوں. انا مرتاح ہنی میں یہاں ٹھیک ہوں، میں یہاں کمفرٹیبل ہوں. انا مرتاح ہنی لأن المکان مریح کہ میں یہاں پہ جو ہے نا کمفرٹ کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ جگہ جو ہے کمفرٹیبل ہے. اور میں آرام کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ جگہ آرام دہ ہے. اور میں یہاں ٹھیک ہوں کیونکہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ انسان آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے. یا میں یہاں پہ خوش ہوں کیونکہ یہ جگہ جو ہے نا مریح ہے، یعنی خوشی والی جگہ ہے کہ یہاں آ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، مطلب دل کو سکون سا مل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مرتاح اس طرح کے لوجیکل معنوں میں آتا ہے. مرتاح، مرتاح. من ضحك على شيء ابتلاه الله به، من ضحك على شيء ابتلاه الله به.
جو کسی چیز پر ہنسا اللہ اسے بھی اسی میں مبتلا کرے گا۔ کچھ لوگ اس جملے کو ایک فنی طور پر بولتے ہیں کبھی کبھی، اور اس کا لطیفہ بھی لوگ بناتے ہیں، لیکن ہر بات میں لطیفے نہیں بنانے چاہیے، خاص کر وہ چیزیں جس میں قرآن کا نام ہو، جس میں اللہ کا نام ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، جس میں صحابہ کرام کا نام ہو، تو ان باتوں کو جو ہے نا فنی ہونے سے یا فنی بنانے سے جو ہے نا خود بھی روکنے کی کوشش کریں، اوروں کو بھی اس چیز سے روکا جائے کہ مطلب ہر چیز کو مذاق میں نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ کہتے ہیں کہ من ضحک علی شیء، کہ جو کسی چیز پر ہنسا، من ضحک علی شیء، جو کسی چیز پر ہنسا، من ضحک علی شخص، جو کسی شخص پر ہنسا، ابتلاہ اللہ بہ، کہ جو کسی چیز پر یعنی کسی کو کوئی نقصان پہنچا، آپ اس پہ ہنسے تو آپ کو بھی نقصان ملے گا۔ یا جو آج کل استعمال کر رہے ہیں لوگ، جو میں نے ادھر ادھر دیکھا ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا اس پر پھر فنی ایک جملہ بناتے ہیں یا فنی تصویر بناتے ہیں یا فنی ویڈیو بناتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ سونے کا یا چاندی کی یا بڑی سی قیمتی گھڑی وغیرہ کی تصویر شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہنسی والی آواز ٹیپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے ہنسے کہ ہمیں بھی یہ گھڑی مل جائے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ ہر چیز کو فنی نہیں بنانا چاہیے۔ فنی جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، لطیفے الگ ہوتے ہیں، لیکن خاص کر جس بات میں اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو، قرآن کا نام ہو، تو اس کو فنی یا لطیفے کے طور پر استعمال کرنا جو ہے نا اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ من ضحک علی شیء، اگر ہم اس کا معنی پازیٹیولی لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی تکلیف پر نہیں ہنسنا چاہیے، کہ اگر کسی کو کوئی بھی تکلیف مل رہی ہے تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، ورنہ آپ کو بھی اسی طرح کی تکلیف مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہم لیتے ہیں، من ضحک جو ہنسا، علی شیء کسی چیز پر، کسی تکلیف وغیرہ پر نا، مثال کے طور پر تو شیء کی جگہ پہ ہم وہ بات لائیں گے۔ ابتلا مبتلا کرے گا، تو ابتلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مبتلا کیا، ابتلا مبتلا کرے گا، لیکن بول چال میں جو ہے نا آپ کو بتایا تھا کہ یا جو ہے کبھی کبھی کھائے جاتے ہیں، تو ابتلا اللہ بہ، ابتلا اللہ بہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح لکھتے ہیں کچھ لوگ کہ ابتلا اللہ بہ، یعنی اللہ اس کو مبتلا کرے گا اس میں، بہ اسی میں، اللہ کا نام جو ہے وہ تو اللہ ہے، ترجمہ بھی ہوئی ہے۔ تو من ضحک جو ہنسا، علی شیء کسی چیز پر، ابتلا اللہ بہ، اللہ اسی کو اسی میں مبتلا کرے گا۔ من ضحک علی شیء ابتلا اللہ بہ۔ من عاش بالمکر، من عاش بالمکر مات بالفقر، من عاش بالمکر مات بالفقر، یہ جملہ آپ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے جو شارٹ جملے ہوتے ہیں، یہ کوٹس ہوتے ہیں جو اقوال زریم وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا شارٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ان میں سے ہے، کوٹ ہے، سمجھیں، اقوال زریم میں سے سمجھیں۔ من عاش بالمکر، من عاش بالمکر مات بالفقر، من عاش بالمکر مات بالفقر، جس نے دھوکے فریب والی زندگی گزاری وہ فقیر ہی مرا اور فقیر ہی مرے گا۔ من عاش جس نے زندگی گزاری، بالمکر دھوکے سے، فریب سے، تو مکر کے مختلف معنی آتے ہیں، دھوکہ، فریب، چالاکی وغیرہ وغیرہ۔ تو من عاش بالمکر جس نے دھوکہ فریب والی زندگی گزاری، مات بالفقر کہ وہ فقیر ہی مرے گا، غریب ہی مرے گا یا غریب ہی مرا، یعنی اس نے کوئی فائدہ نہیں کیا، چالاکی سے تو زندگی گزاری لیکن اس کو کوئی فائدہ ملا نہیں، تو ایسی اپنے آپ کو تکلیف دی اس نے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو تکلیف ہی ہوگی۔ من عاش بالمکر مات بالفقر، من عاش بالمکر مات بالفقر۔ تو یہ الفاظ کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔